اگر آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو یہ بات میں صرف جذباتی طور پر نہیں بلکہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں اپنی بیٹی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دیکھیے آج کل اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ بچیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے، بلکہ اب تو معاملات اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنے خاندان اور اپنے باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہے، اپنے باپ کی پگڑی پر لات مار رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حال ہی میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے بلوچستان میں ہوا کہ ایک لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ گئے۔ بھاگنے کے بعد گھر والوں نے، خاندان والوں نے، قبیلوں والوں نے ان کو بلایا کہ ہم تمہیں اپنانے والے ہیں، اور جرگے نے فیصلہ کیا کہ ان کو موت کی سزا دے دی جائے۔ چنانچہ ان کا گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا۔ بعد میں خبر یہ بھی آئی کہ دونوں شادی شدہ تھے، شادی شدہ ہونے کے بعد بھاگے ہیں، اس لیے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ خیر وجہ جو بھی ہو، اصل جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے گھروں سے کیوں بھاگ رہی ہے، لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کر کے کیوں چلی جاتی ہے۔ دیکھیے آج میں شرعی اعتبار سے اس پر گفتگو نہیں کروں گا کہ شرعی اعتبار سے وجہ کیا ہے۔ مذہب کی بنیادی تعلیمات نہیں ہے، یا مخلوط اداروں کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے، یا مخلوط جگہ پر وہ جاب کر رہی ہے، نوکریاں کر رہی ہے، اس وجہ سے بھاگ رہی ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ عورت کی نفسیات کے اوپر ہونے والا ہے کہ ایسی کون سی نفسیات ہے جن کے اوپر ماں باپ توجہ نہیں دیتے، اور اس توجہ نہ دینے کی وجہ سے لڑکیاں یہ قدم اٹھاتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، جن کے اندر وہ پلی بڑی ہے، جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے، اس کی پرورش کی ہے، ان کو چھوڑ کر کے ایک اجنبی کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، ایک اجنبی کے ساتھ نکل جاتی ہے، ایک اجنبی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہونے والا ہے کہ عورت کی وہ نفسیات کیا ہے کہ اگر ان پر کام کیا جائے تو لڑکیاں یہ قدم اٹھانے سے باز آ جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر بیٹی کا سب سے گہرا اور سب سے قلبی تعلق باپ کے ساتھ ہوتا ہے، دیگر رشتے اس کے نزدیک بعد میں آتے ہیں، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ سب بعد میں آتے ہیں۔ اگر لڑکی کو کسی سے سب سے زیادہ اور سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کیونکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی نفسیات مرد کی طرح فکس نہیں ہے، بلکہ عورت آپ کو مختلف رشتوں میں مختلف نظر آئے گی۔ جہاں عورت آپ کو ماں کے روپ میں بہت زیادہ محبت کرنے والی، بہت زیادہ ممتا دینے والی، بہت زیادہ پیار کرنے والی نظر آتی ہے، وہی ماں ساس کے روپ میں آپ کو خونخوار نظر آتی ہے۔ جہاں ایک عورت بہن کے روپ میں محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہی عورت جب بہو بن جاتی ہے تو ساس کے لیے خونخوار بن جاتی ہے۔ اگر آپ عورت کے تمام رشتوں پر غور و فکر کریں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عورت ہر رشتے میں ایک الگ شخصیت رکھتی ہے، عورت کا مزاج ہر رشتے میں الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سسرال والے بیٹی کی شکایت کرتے ہیں تو باپ کو لگتا ہے کہ سسرال والے بیٹی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کی بیٹی والی سائڈ دیکھ رکھی ہے، اس نے اس کا بیٹی والا روپ دیکھ رکھا ہے، اور سسرال والے جو شکایت کر رہے ہیں وہ اس کے بہو والے روپ کی کر رہے ہیں۔ وہ اگرچہ بیٹی والے روپ میں تکلیف نہیں پہنچا سکتی لیکن بہو والے روپ میں ضرور تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس لیے باپ یہ بات سمجھ نہیں پاتا، وہ اس کو سوچتا ہے کہ ہماری بیٹی تو بہت شریف ہے، وہ شریف ضرور ہے لیکن بیٹی کے روپ میں، بہو کے روپ میں وہ شریف نہیں ہے۔ یہ آج کا موضوع ہمارا سسرالی امور نہیں ہے، اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنی۔ یہ بات تو میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے دی ہے، یہ مثال میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے دی ہے کہ عورت کی ذات میں کئی شخصیات موجود ہوتی ہے، اس کی پردے کھولنے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ عورت ہر رشتے میں الگ طریقے سے کام کرتی ہے، عورت کا مزاج ہر رشتے میں الگ ہوتا ہے، باپ کے ساتھ الگ ہوتا ہے، بہو کے ساتھ الگ ہوتا ہے، اور ساس بن کر کے الگ ہوتا ہے، بیٹی بن کر کے الگ ہوتا ہے۔ ہر رشتے میں عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف
کہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگتی کیوں ہے؟ دیکھیے جیسا میں نے ابھی بتایا کہ لڑکی کا سب سے زیادہ گہرا اور قلبی تعلق اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر بیٹی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے باپ کو کوئی پریشانی نہ پہنچے، اور پیدائشی طور پر لڑکی اپنے باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، ماں سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے پیدائشی طور پر لڑکی اپنے باپ کے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے بیمار ہونے پر وہ اتنی پریشان نہیں ہوتی جتنے باپ کے بیمار ہونے پر پریشان ہو جاتی ہے۔ باپ کے بیمار ہونے پر اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، وہ مسلسل پریشان رہتی ہے اور ماں سے وہ روز الجھتی ہے، روز جھگڑے کرتی ہے، لیکن باپ کے سامنے جی ابو ہمیشہ یہی کہہ کر کے پکارتی ہے۔ تو جو لڑکی اپنے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانی اور تکلیف آ رہی ہے اس پر پریشان ہو جاتی ہے، اس پر واویلا کرنے لگتی ہے، تو وہ اپنی ذات سے اپنے باپ کو تکلیف کیسے پہنچا سکتی ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایک لڑکی اپنے باپ کو تکلیف پہنچا دے اپنی ذات سے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی ہوئی تکلیف پر پریشان رہتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات تو دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت ساری لڑکیاں اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، گھر سے چلی گئی ہے، باپ کے لیے اس سے بڑا تکلیف کا اور سامان کیا ہوگا؟ باپ کے لیے اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ یہی وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے، ہر ماں باپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا تو آپ کی بیٹی آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ لڑکی جتنی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، بدلے میں اپنے باپ سے اتنی ہی محبت مانگتی ہے۔ یہ اس کا فطری تقاضا ہے، یہ عورت کا فطری تقاضا ہے کہ جتنی وہ اپنے باپ سے محبت کر رہی ہے اس کا باپ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرے، کیونکہ فزکس ہے، سائنس ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو لڑکی بھی اپنے باپ سے اتنی محبت چاہتی ہے جتنی محبت وہ خود کر رہی ہے۔ جو باپ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹیاں صرف جسمانی طور پر الگ نہیں ہوتی بلکہ وہ نفسیاتی طور پر بھی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دونوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آپ خود بھگتیں گے۔ اگر آپ کا تعلق اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی ہی محبت کا ہے جتنی محبت کا آپ کی بیٹی کا آپ کے ساتھ ہے، یعنی جتنی محبت آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ کرتی ہے اتنی ہی محبت آپ اپنی بیٹی سے کر رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ یہ گرل فرینڈیں جتنی بھی لڑکیاں بنی ہوئی ہے یہ اس باپ کی اولادیں ہیں جن کی بیسٹ فرینڈز ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی، جو اپنی بیٹیوں سے اس درجے کی محبت نہیں کرتے جتنی محبت ان کی بیٹیاں ان سے کرتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے لیے یہ معاملہ اتنا آسان کر دیا کہ اس کو بیٹی کو اپنے قریب کرنے کے لیے محنت کرنی ہی نہیں پڑتی، وہ پیدائشی طور پر اور فطری طور پر باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بس باپ کو اپنی محبت کا حصہ ڈالنا ہوتا ہے کہ جتنی محبت بیٹی کر رہی ہے اتنی محبت ہی باپ کو واپس کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اگر جس طریقے سے اگر باپ بیمار ہو جائے تو بیٹی پریشان ہو جاتی ہے، بیٹی کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، وہ مسلسل پریشان رہتی ہے۔ اگر بیٹی بیمار ہو جائے تو باپ کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے، باپ کی بھی نیند اور چین سکون اڑ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کی بیٹی بیمار ہوئی آپ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اس کو دکھا لاؤ، اپنے بیٹے کو کہہ دیا اس کو دکھا لاؤ، بلکہ آپ کو خود جانا ہے دکھانے کے لیے۔ گویا آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ عورت ہی کی مختلف شخصیتیں نہیں ہوتی بلکہ باپ کی بھی دو شخصیتیں ہوتی ہے۔ بیٹی کا باپ الگ ہوتا ہے اور بیٹوں کا باپ الگ ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ اس سے تو بیٹوں پر بہت زیادہ فرق پڑے گا، وہ سوچے گا کہ ہمارا باپ ہماری بہن سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ تو اپنے بیٹوں کو یہ فلسفہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے بیٹیاں جسمانی طور پر الگ ہوتی ہے ویسے ہی نفسیاتی طور پر بھی الگ ہوتی ہے، ان کے تقاضے بیٹوں سے الگ ہوتے ہیں۔ بیٹا 12 سال میں کھلونے چھوڑ دیتا ہے اور بیٹیاں 18 سال میں بھی آپ اگر اس کے کمرے میں جا کر کے دیکھیں تو 4 بھالو اور 4 گڑیا آپ کو رکھی ہوئی نظر آئے گی۔ بیٹا بالغ ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے اور بیٹیاں شادی ہونے کے بعد بڑی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی بیٹیوں سے اپنی محبت کو بڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ محبت دو۔ پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بیٹی بوائے فرینڈ پال لے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بیٹی آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ میرا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جائے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سنور جائے۔ تو یہ پیغام
تمام لوگوں تک، جتنے بھی آپ کے دوست احباب اور متعلقین اور گروپ ہے، تمام گروپ میں اور تمام متعلقین میں میرا یہ میسج اور میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دو۔